صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی گھروں، گلیوں، محلوں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ دلوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لازوال چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ لبوں سے درود پاک کے بول بلند ہوتے ہیں اور دلوں کی محفلیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہک مہک اٹھتی ہیں۔ پیغمبر اسلام ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی گئی۔ آپ کی ایک ایک عادت کو اپنایا گیا۔ آپ کے وضو کے پانی کو آنکھوں سے لگایا گیا۔ آپ کی ہر بات کو سینوں میں سنبھالا گیا اور آپ کے ایک ایک فرمان کو مشعل راہ بنایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پر لاکھوں کتابیں تحریر کی گئیں۔ فخر انسانیت کے ایک ایک رخ کی تفصیلات درج کر دی گئیں، یہاں تک کہ خالق کائنات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سے زیادہ اسماء صفاتی کو ذکر فرمایا ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد و مبشر کہا گیا، کہیں سراج و منیر داعی اللہ فرمایا گیا، اور کہیں اللہ رب کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو حسنہ کہا گیا، آپ کے اخلاق کو عظیم کہا گیا۔ وہ ذات اقدس جن پر اللہ اور اس کے تمام تر فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، جن کے ذکر کو اللہ نے رفعت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف و ثناء و نعت میں پورا قرآن مجید آیات الرحمن کے ذریعے سے شان حبیب الرحمن کو بیان کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، تعریف و توصیف کے نظمی انداز بیاں کو نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بہت سے صحابہ کرام نے نعتیں لکھیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ نعت کہنے یا لکھنے والے کو نعت گو شاعر، جبکہ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں یا ثنا خواں کہا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سب سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سب سے پہلی نعت تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں حضور علیہ السلام کے لیے فرمائی۔ اب آتے ہیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے، کہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ نعت خوانی کا آغاز کب ہوا تھا، لیکن سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اشعار ارشاد فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت کے چند بول۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوش جمال شخص ہیں جن کی برکت سے ابر پانی برساتا ہے، جو یتیموں کے لیے پناہ ہے اور بیواؤں کا پردہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے ابتدائی ایام میں تھے، اس وقت جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس قریش کے تمام تر سردار جمع ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور اپنے مبارک بھتیجے کی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ پر تمام تر بادلوں کو حکم دیا، انہوں نے مکہ مکرمہ کو گھیر لیا اور بادل اس قدر برسے کہ تمام کا تمام علاقہ جل تھل ہو گیا۔ اس وقت فی البدی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 اشعار پر مشتمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعتیہ قصیدہ ارشاد فرمایا۔ دیوان ابو طالب عربی ادب کا عظیم سرمایہ ہے۔ حضرت ابو طالب کا کلام عرب معاشرے اور اوائل اسلام کے رسوم و رواج کا بھی عکاس ہے۔ دیوان ابو طالب کا قدیم ترین نسخہ احمد الکردی کا مرتب کردہ سمجھا جاتا ہے۔ اولین نعت گو شعراء میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکل وقت میں مشرکین کے گستاخانہ جملوں کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہو جاتی ہے تو مشرکین مکہ تو شروع سے ہی مخالفت کر رہے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجو کہہ کر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈا کا جواب اس زمانے میں صرف شعر سے دیا جا سکتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کو حکم دیا کہ بھئی آپ اس کا جواب دیں، تو سلیکشن ہوا باقاعدہ، کئی شعراء سامنے آئے، انہوں نے
حجف کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شاعر کو اس کام کے لیے متعین کیا وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی علی سیدنا محمد النبی۔ حسان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے ان صحابہ کرام کی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھیں اور پڑھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو آپ کے استقبال میں انصار کی بچیوں نے دف پر نعت پڑھی۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی دن تک انتظار ہوتا رہا۔ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی یثرب والوں کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تشریف لانے والے ہیں۔ جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں پر بچیوں نے طلع البدر علینا والی نعت بہت اچھی طریقے سے دف بجا کر پڑھی اور ان سب نے جشن منایا باقاعدہ۔ کہیں امام ابو حنیفہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، کہیں شیخ سعدی عشق محمد کے دریا سے نعت کی موتی ڈھونڈتے ہیں، تو کہیں مولانا جامی فرط عقیدت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرتے ہیں، اور کہیں امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام صاحب بہت بیمار تھے، فالج ہو گیا تھا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ان کو زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی ایک چادر عنایت فرمائی۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں، یہ قصیدے کا نام ہی چادر والا قصیدہ مشہور ہو گیا۔ صبح جب سرانے پر دیکھا تو وہ چادر مبارک بھی موجود ہے، اور امام شرف الدین چلنے پھرنے لگے، صحت یاب ہو گئے۔ صبح جب گھر سے باہر نکلے ہیں تو ایک بزرگ نے ان سے فرمایا کہ بصیری ہمیں بھی کوئی نعت سنا دو۔ تو بصیری فرماتے ہیں میں نے تو بہت نعتیں لکھی ہیں، آپ کو میں کون سی نعت سناؤں، کون سا قصیدہ سناؤں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں رات کو جو حضور کو سنایا ہے وہ قصیدہ ہمیں سنا دو۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولانا صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد نور اسلام کی شعائیں جب عرب سے نکل کر اطراف عالم تک پہنچیں تو اہل عجم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ عربی کے بعد فارسی شعراء نے
इस फन को नुक्ते उरूज तक पहुंचाया। फारसी में सादी, जामी और कुदसी ने बहुत बुलंद पाया की नातें कही हैं। बर्रे सगीर पाक व हिंद में हजरत अमीर खुसरो का नाम फारसी में सनद की हैसियत रखता है। न मैं जानूं थी क्या मंजिल जहाँ कल रात को मैं था, बाहर सू रक्स में बिस्मिल जहाँ कल रात को मैं था, खुदा खुद मीरे मजलिस लामकां अंदर था खुसरो, और मुहम्मद शम्माए महफिल जहाँ कल रात को मैं था। उर्दू ज़ुबान शुरू ही से कलमा गो रही है, इसलिए कि इसको सूफिया कराम ने तरवीज दी है और इसमें बहुत सारे डाम हैं। ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा गैसु दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की नात जो है वो अव्वलीन नातों में शुमार की जाती है। मसनवी पदम राव के भी मुसन्निफ़ की नात है और उसने मसनवी लिखी है। उसमें मसनवी में ये नात इब्तदा में हमद है, फिर नात है, तो ये भी है। वो भी इब्तदाई मसनवी है और जमील जालिबी साहब ने अपनी तारीख़ में उसको पहला शायर करार दिया है और पहला उर्दू का नमूना करार दिया है उस मसनवी को, पदम राव को। तो इस तरीके से हम अव्वलीन नात इन दो हजरात की बयान करते हैं, सामने आती हैं। नात की मुबारक सिन्फ जब बर्रे सगीर आती है तो कभी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी इसमें अपनी अकीदत के फूल पिरोते हैं, कभी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर नात की खुशबू से गुजरते हैं, कभी बाबा बुल्ले शाह कायनात के सबसे अजीम इंसान के औसाफ का शेरी तज़किरा करते हैं, कभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नात की तजल्लियों से चमकते हैं, तो कभी अमीर खुसरो रहमतुल्लिल आलमीन के नालैन पर निछावर होते हैं, तो कभी पीर मेहर अली शाह पुकार उठते हैं, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने जागती आंखों से हुजूर का दीदार किया, जब हुजूर के चेहरे अनवर को देखा तो मेहर अली शाह पुकार उठे, सूरत मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सच्चिया खाते रब दी मैं शान खा, जिस शान तो शाना सब बलिया। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत का एजाज सिर्फ मुसलमानों के पास ही नहीं, इस चश्मे रवां से तमाम अक़वाम आलम के साहिब दिल अफराद सैराब होते हैं। यूं तो उर्दू में गैर मुस्लिम नातगो शुअरा की तादाद कई सौ तक पहुंचती है, लेकिन नूर मिरठी ने जो किताब बहर ज़बां मुरत्तब की वो बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें उन्होंने 336 हिंदू शुअरा की नातों को यकजा किया है। महाराजा सर किशन प्रसाद 1359 हिजरी के पहले मारूफ हिंदू नात निगार थे, जिन्होंने कसीर तादाद में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही। ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गोई में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम उशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी मौजूद है। मौलाना नूर मिरठी ने
اپنی کتاب بہر زباں میں ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.